حمام نے کہا ہمیں عطا بن ابی رباح نے صفوان بن یعلا بن امیہ سے حدیث بیان کی. انہوں نے اپنے والد یعنی یعلا بن امیہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے. اس کے بدن پر جبہ تھا. اس پر زعفران ملی خوشبو لگی ہوئی تھی یا کہا زردی کا نشان تھا. اس نے کہا آپ مجھے میرے عمرے میں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا تان دیا گیا. یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں دیکھوں جب آپ پر وحی اتر رہی ہو. یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا تمہیں پسند ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہو تو تم انہیں دیکھو؟ یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا ایک کنارہ اٹھایا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس لینے کی بھاری آواز آ رہی تھی. صفوان نے کہا میرا گمان ہے انہوں نے کہا جس طرح جوان اونٹ کے سانس کی آواز ہوتی ہے. یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا تم اپنے کپڑوں سے زردی یعنی زعفران کا نشان یا فرمایا خوشبو کا اثر دھو ڈالو، اپنا جبہ اتار دو اور عمرے میں وہی کچھ کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2798. قرآن و حدیث کی سب سے بڑی مبارک. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو ایک بابرکت ماہ عظیم تم پر سایہ فگن ہوا ہے. اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ نے اس کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے. جس نے اس میں کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرض ادا کیے. وہ ماہ صبر ہے جبکہ صبر کا ثواب جنت ہے. وہ غم گساری کا مہینہ ہے